سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علی اور عمر میں فرق کیا ہے، حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے، اور عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 21 سے 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر، حضرت عمر کے موافقات پر اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے، اور تمام آیتوں کو اگر جمع کرے تو 50 سے زیادہ آیتیں بڑھتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کی رائے پر، جس کو موافقات عمر کہتے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ گئے، اب حج سے واپس آنے لگے تو ایک وادی کو دیکھ کر رونے لگے، اور وادی کو جب ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں روتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جہالت کا زمانہ یاد آ گیا بچپن کا، اسی وادی میں بکریاں چرانے آتا تھا، اور آتا تھا تو مجھے بکری چرانے نہیں آتی تھی، جب میں جاتا تھا تو 2-4 بکریاں کم رہتی تھی، ایک اونٹ کم رہتا تھا، میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی، بڑا ہو کر تو کیا کرے گا؟ آج اللہ کے دین کی برکت سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ نے آج عمر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کے علاوہ عمر کا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، اے ہود ٹھہر جا، قرار پکڑ، ایک جگہ جم جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہے، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کر دی کہ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ تم شہید ہوں گے، یہ بات تو پکی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گا۔ جب آخری حج سے واپس آنے لگے تو اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور میری قبر کو تیرے رسول کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں مانگی، اللہ نے 4 چیزیں عطا فرمائی، شہادت کی موت نصیب ہوئی، مصلی رسول پہ انتقال فرمائے، اور اللہ کے رسول کے شہر میں انتقال فرمائے، اور آپ کے قدموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ابو لولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبی۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج 20 ذو الحجہ سن 1446، 20 جولائی 2025 بمطابق جمعہ کا دن ہے، اور ہمارا اسلامی سال جو 1446 ہجری ہے وہ لگ بھگ ختم ہونے پر ہے۔ اسلامی سال کی شروعات 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن سسور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، داماد حیدر رضی اللہ عنہ، بہنوئی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام، بڑی حیثیت رکھتے اسلام میں، اور بڑے جلیل القدر صحابی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یعنی اللہ نے وہ کمالات، وہ صفات، وہ تمام چیزیں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا کی تھی. وہ تمام چیزیں تھی جس کے وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا اسلام قبول کرنا اور ان کی اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کے موافقات، آپ کی رائے پر قرآن کا اترنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا خلافت کا خوبصورت عرصہ، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال کے چھوٹے ہیں، اور آپ کا تعلق بنی عدی کے گھرانے سے، بنو عدی جو مکہ میں ایک شجاعت مند خاندان سمجھا جاتا تھا، قبیلہ سمجھا جاتا تھا. آپ کا تعلق ان میں سے بڑے جری اور بہادر لوگ ان کے قبائل میں ہوتے تھے. انہوں نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہوا تھا، اور انہی خاندان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا ظہور فرمایا. آپ دین کی محنت کرتے رہے. 5 سال گزر گئے مکہ کے اندر، سخت تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، اور زندگی گزارنا، دین اسلام پر چلنا بالکل مشکل ہو چکا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت 5 ہجری کا واقعہ کہ رات کے وقت خوب مارا گیا. ایسی حالت ہو گئی، اللہ کے رسول کو بھی مارا گیا مکے کے اندر. ایسی حالت ہو گئی کہ بچنا مشکل نہیں تھا. مشکل سے ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ. ایسا عشق اور محبت تھا ان کے اندر، صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کرتے تھے. مختصر یہ کہ لوگوں نے کہا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم سعد بن عبادہ، سعد بن جو اس وقت کا بڑا کفار تھا، اس کو ہم قتل کر دیں گے اس کے بدلے میں. تو حضرت عمر، اللہ کے رسول نے اس وقت جب حضرت ابو بکر بالکل لڑکتے ہوئے قدم سے، بدن کو بالکل چور ہو چکا ہے زخموں سے، اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا. سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علی اور عمر میں فرق کیا ہے، حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے، اور عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ جو میں 2 وجہ ہے، ایک تو اللہ کے رسول کی دعا ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت ہے، جو قرآن کو انہوں نے سنا تھا. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ، کہ اللہ آپ عمر بن خطاب یا عمرو ابن ہشام جو ابو جہل تھا، اس کے ذریعے سے ان دونوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو مجھے عطا فرمائیے، اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت، طاقت اور قوت عطا فرمائی. اور ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرمائیے. تو اللہ کے رسول کی مراد تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو آپ اسلام قبول کیا، اور جب مشرکین مکہ، سرداران مکہ بے بس ہو گئے کہ اب اللہ کے رسول اپنی دعوت دین کے پیغام پہنچانے سے رک نہیں رہے، تو بے بس لاچار ہو گئے. ابو طالب کے پاس ہے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اب رک جائے ان تمام چیزوں سے. کیا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے؟ اگر حکومت چاہتے ہیں تو پورے عرب کی حکومت ان کو دے دیتے ہیں، سب کو ہم ان کو اپنا سردار مان لیتے. اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جس عورت کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہم اس سے ان کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں. اگر مال چاہتے ہیں تو سارے عرب کا مال لے کر لا کر دے دیتے ہیں کہ آپ مال کو لے لیجئے اور اس کام کو چھوڑ دیجئے. اب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، شرفائے مکہ، سرداران مکہ آئے تھے اور ایسا آفر پیش کر کے گئے کہ یہ لے لو، یہ لے لو. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند،
ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیا جائے پھر بھی میں دین کے کام سے نہیں ہٹوں گا. جو کام جس کام کی وجہ سے مجھے بھیجا گیا ہے میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں. اگر میرے ہاتھ میں چاند اور سورج بھی لا کر رکھ دیا جائے, یہ دنیا کی چیز کی کیا بات کرتے. تو اب کفار لاجواب ہو گئے, کچھ کر نہیں پا رہے. اب یہ سوچ رہے کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جانا چاہیے. لیکن یہ کام کرے گا کون؟ تمام سرداران مکہ, ابو جہل, ابو سفیان, بڑے بڑے سردار مکہ جو ہے جمع ہے. اب یہ بات آئی مشورے میں, دارالندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کون یہ کام کرے گا. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کہے کہ یہ کام میں کروں گا. آخر میں سب نے اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا کہ عمر بڑا بہادر ہے. ان کو ان کے صفات بتائے, ان کے قبیلے خاندان کے, تم تو بڑے بہادر ہو اور عمر یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ کام میں کروں گا. آپ مختصر یہ کہ آپ ننگی تلوار لے کر چلے اور چلتے چلتے جب ایک صحابی رسول ملے, پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے, تو کہا کہ اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے, نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جس اسلام کے چراغ کو تم بجھانا چاہتے ہو وہ اسلام کا چراغ تمہارے گھر میں جل چکا ہے. جاؤ اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو, وہ اسلام قبول کر چکے. فوراً غصہ ڈائیورٹ گھر کی طرف ہوا, ادھر جا رہے تھے ادھر چلے گئے, بہن کے گھر کی طرف کھٹکھٹایا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے. ان کی بہن حضرت فاطمہ اور حضرت بہنوئی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں آتے, تو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. تو حضرت عمر کی آواز سے وہ اندر چلے گئے. جب عمر نے دروازہ کھولا بہن نے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو, یعنی تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا, ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے باپ داداؤ کے. تو بہن نے کہا کہ عمر اگر وہ دین حق ہے تو بتا تیری کیا رائے ہے. حضرت عمر نے سخت غصے میں بہن کو بھی مارا, بہنوئی کو بھی مارا. لیکن علماء نے, جو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ ابو جہل یا عمر میں سے مجھے کسی کو دے دے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ساری صفات تھی. اس میں ایک بڑی صفات کہ ان کے اندر غیرت بہت تھی. اب بہن جو تھی لاڈلی تھی فاطمہ بنت خطاب, اس نے بھی کہا کہ عمر جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے, جس باپ کی اولاد تو ہے, میں بھی اسی ماں کی چھاتی کا دودھ پیوں اور اسی باپ کی اولاد ہوں. جا جو کرنا ہے کر لے, ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. جب بہن کے چہرے پر خون نکلا اور بہن کا ثابت قدمی دیکھا تو حضرت عمر پگھل گئے اور کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ. سورہ طٰہٰ اس وقت اوراق پر لکھی ہوئی تھی. تو بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو, تم غسل کرو پھر سناؤں گی. لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا. دوسری وجہ آپ کے اسلام لانے کی, سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی تھی, سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما بینهما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. پڑھتے جا رہے سورہ طٰہٰ, دل میں ایمان اترتے جا رہے, دل میں قرآن کی عظمت, اللہ کے رسول کی محبت اترتے جا رہی ہے. پڑھتے جب اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ میں پڑھ لے تو اسلام اور یقین دل میں اتر گیا. کہا کہ مجھے بھی تمہارے نبی کے پاس لے کر چلو, مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے. لہٰذا لیکن حالت وہی تھی, تلوار لے کر آ رہے تھے. حضرت حمزہ جو انہی دن اسلام قبول کیے تھے, 2-4 دنوں پہلے اللہ کے رسول کے چچا بڑے پہلوان تھے حضرت حمزہ, امیر حمزہ جن کو کہتے. تو حضرت حمزہ نے کیواڑوں میں سے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں, تو کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے, اگر آج عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ آج اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائیں گی. اللہ کے رسول نے کہا کہ آج عمر کو آنے دو, میں بات کروں گا. جب عمر آئے, اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کر جھٹکا دیا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو گلے میں لے کر دبایا. حضرت عمر بعد میں فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اتنی تیز دبایا تھا کہ اگر تھوڑی اور دیر تک دبائے رہتے تو میری پسلیاں ایک میں ایک مل جاتی. اور جھٹکا دیا اور فرمایا کہ کیا عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو. حضرت عمر نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. صحابہ کرام حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. اس سے پہلے 39 مسلمان تھے, اب 40 مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی گئی. نماز کا وقت ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز دار ارقم میں اس وقت پڑھتے تھے. حضرت ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان بہت بڑا تھا, اس میں نماز پڑھتے تھے مسلمان, کھلے عام کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا حکم, اللہ کی عبادت اب بیت اللہ میں جا کر کی جائیں گے.
اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نہیں پڑھنے دیتے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم پڑھنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو میں تلوار آگے آگے لے کر چلتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا گویا کہ بیت اللہ کو فتح کر کے مسلمانوں کی جھولی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب نمازیں پڑھی جا رہی ہے، طواف کیے جا رہے ہیں، اب بڑی شاہانہ زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے۔ آپ عمر میں 13 سال کے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مقامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سنائے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے عمر، میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک سرخ و موتی کا محل ہے، اور میں جب اس کے قریب جانے لگا میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ایک قریشی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قریشی تو میں بھی ہوں، میرا ہی ہوں گا۔ آپ جانے لگے تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا یہ محل ہے۔ حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس لیے اندر نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عمر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے دودھ پیا، اور اتنے دودھ پیا کہ سیر ہو گئے، میری آنکھوں سے، میری انگلیوں سے اور ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا، پھر وہ پیالہ میں نے تم کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ میرے بعد علم تمہارے پاس منتقل ہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث وہ عمر ابن خطاب ہے۔ محدث اس بڑے رتبے کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے بعد پچھلے زمانے میں انبیاء کرام کے بعد کہ نبیوں کے بعد وہ بڑے ولی کے رتبے کو کہتے ہیں، جس کی زبان جو نبی نہیں ہوتا لیکن جس کی زبان پر اللہ پاک وہ چاہے نہ چاہے اللہ پاک اپنی بات کو اس پر جاری کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 21 سے 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر، حضرت عمر کے موافقات پر اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے، اور تمام آیتوں کو اگر جمع کرے تو 50 سے زیادہ آیتیں بڑھتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کی رائے پر، جس کو موافقات عمر کہتے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، آپ کی پاک دامنی پر تہمت لگائی، اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوا، غم ہوا، آپ بڑے تکلیف سے کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا گئے یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ پاک اور یہ صاف جھوٹ ہے جو منافقین کہہ رہے ہیں۔ وہی آیت جب اللہ پاک نے حضرت عائشہ کی شان میں اور پاک دامنی میں اللہ نے اتاری تو اس آیت کے اندر یہ ٹکڑا بھی تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انسان کس طرح بنتا ہے وہ آیت پیش کر رہے، 18واں پارہ پہلا صفحہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ اللہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر لا کر پیش کیا، اللہ کے رسول سنا رہے، صحابہ کرام غور سے دیکھ رہے، حضرت عمر بھی آپ کے چہرے کو دیکھ رہے کہ انسان کس طرح بنتے، اس چیز کو بتایا کہ انسان کو اللہ پاک نے کس طرح بنایا کہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک 3 اندھیری کوٹریوں میں اللہ پاک نے ایک نطفے کو جگہ دی، پھر اس پر اللہ نے شکل کو بنایا، پھر اس نطفے کو اللہ پاک نے ایک گوشتوں کا لوتھڑا بنایا، اس گوشتوں کے لوتھڑے پر اللہ پاک نے ہڈیوں کو پہنایا، پھر اس ہڈیوں کو اوپر اللہ پاک نے پھر گوشت پہنایا، اور ایک خوبصورت شکل دے کر اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غور سے سن رہے ہیں، برجستہ ان کے جملے ان کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی لفظ کو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے، ابھی وہ آیت اتری نہیں تھی، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے وہ آیت قرآن کی بنا کر اتار دی کہ کیا برکت ذات ہے جس نے اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انسان کو 3 اندھیری کوٹریوں میں پانی کے اوپر ایسی شکل انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ دو کئی مقامات ہے، 22 مقامات ایسے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی وجہ سے اللہ پاک قرآن اتارتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جیسے خطبے میں جو آیت جو حدیث پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسانی و قلبی عمر، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ اللہ پاک نے حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو عمر کے زبان اور دل پر اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہر وقت ہر چیز میں بہت سخت دیتے تھے، منافقوں پر سخت تھے، کفاروں پر سخت تھے،
اور پھر اللہ کے رسول کے جاننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ کے خلیفہ بنانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ آپ کو خلیفہ بنایا. 2.5 سال حضرت ابو بکر کے خلافت کے گزرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا انتقال ہوا تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا. اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب جس کو ملا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ آپ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا, خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے, آپ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا. آپ نے حکومت اور تمام چیزیں سنبھالی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو 6 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کے دور خلافت, 10 سال 5 مہینہ 21 دن آپ نے خلافت سنبھالی ہے. جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی حکومت 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ عرب مکہ مدینہ کے اطراف میں 15 ممالک آپ چاروں طرف سے مول لیجئے, ایسے 15 ممالک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا غیر شرکت, کسی اور کوئی شریک نہیں, اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے تھے. بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ لوگ تو انسانوں پر حکومت کرتے ہیں, عناصر اربع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے. آنکھ, ہوا, پانی اور مٹی, اس سے انسان کو بنایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان چاروں پر حکومت کی ہے. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما دے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اچانک فرمایا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کیا وہی آنا بند نہیں ہو گئی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں وہی تو آنا بند ہو چکی ہے. تو پھر آپ نے خطبے میں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ گویا کہ ہم سامنے تھے, آپ کہیں اور بات کر رہے تھے. اس دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف جہاد کے لیے بھیجا تھا. اب وہ ہزاروں کلومیٹر ہے یمن, وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے وہ موقع کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ ساریۃ الجبل, پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ساریہ اس سے غافل ہے. تو فوراً میں نے کہا کہ یا ساریۃ الجبل, جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھو. صحابہ نے نوٹ کیا اس تاریخ کو, اس وقت کو. جب وہ فتح یاب ہو کر واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, میں دشمنوں کے اندر گھیرا جا چکا تھا. اچانک میرے کان میں حضرت عمر امیر المومنین کی آواز پڑی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو, پہاڑ کے پیچھے دیکھو. میں نے دیکھا تو واقعی دشمن حملہ کرنے والے تھے. اس وجہ سے اللہ نے مجھے فتح یابی عطا فرمائی. تو ہواؤں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے, پانیوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو دریائے نیل جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا. اس کا یہ ایک معاہدہ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے, وہاں کے لوگ جو تھے, ہزاروں سال سے روایت چلی آ رہی ہے کہ اس سال وہ جو ہے نا پانی سوکھ جاتا تھا, بند ہو جاتا تھا, کہ ایک نوجوان کنواری خوبصورت لڑکی میک اپ کر کے اس دریا کے اندر ڈالی جاتی تھی. وہ کہتے ہیں یہاں پہ جن ہے, بھوت ہے اور جنات لوگ ہیں, یہ ہر سال ہم سے لیتے ہیں, پھر سال بھر دریائے نیل کا پانی چلتے رہتا ہے, ہمارے علاقوں کو سیراب کرتا ہے. صحابہ کرام نے اس کو فتح کیا. جب اس سال یہ معاملہ پیش آیا تو وقت کے مصر کے گورنر نے, جو صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے. امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھا ہے کہ یہاں ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. حضرت عمر نے جواب میں 2 خط لکھے ہیں. ایک گورنر کے نام لکھا ہے کہ گورنر کا کام صرف یہ ہے کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط روانہ کیا. حضرت عمر نے دیکھا کہ پانی تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے رسول سے آج تک ہم نے ایسا کچھ سنا نہیں ہے کہ پانی پر انسان جنات کا قبضہ ہوتا ہے. یا تو اللہ کی مخلوق اور اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. دریائے نیل کو حضرت عمر نے خط لکھا ہے کہ پانی اگر تو اللہ کے حکموں سے چلتا ہے تو چل, ورنہ تیرے پانی کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خط جیسے ہی اس کے اندر ڈالا گیا, وہاں کے لوگ تو دیکھ رہے کہ ہزاروں سال سے روایت چلی آ رہی ہے کہ خط بچی کو دیتے ہیں نوجوان تو پانی چالو ہوتا ہے. یہ مسلمان لوگ کیا نیا نیا لے کر آئے. ایک حیرت اور ایک مذاق کا موضوع تھا. وہ صحابہ کرام نے گورنر وقت نے جا کر وہاں پر ڈالا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 16 ہاتھ اوپر تک پانی اٹھا ہے اور آج تک دریائے نیل بہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں سوکھ گیا, کوئی سوکھا نہیں ہے, قیامت تک انشاءاللہ دریائے نیل بہے گا. تو پانیوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے. زمین پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ میں تشریف تھے, اچانک زلزلہ آیا. اب زلزلہ آیا تو اپنے درے کو زمین پر مارا, قدم کو مارا, ایک روایت میں آتا ہے, اور کہا کہ ٹھہر جا, کیا آج تک عمر نے تجھ پر کبھی کوئی ناانصافی کی ہے؟ ٹھہر جا. اس کے بعد میں علماء کرام فرماتے آج تک مدینہ کی زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا ہے.
تو پانیوں پر، زمینوں پر، ہواؤں پر حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لوگ تو انسانوں پر حکومت کرتے. آج تک دنیا کوئی ایسا بادشاہ نہیں دکھا گئی، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا پروٹوکول، لیکن فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور اپنے اندر رعایا کی ایسی فکر تھا، ایسا انصاف. آپ کو انصاف حضرت عمر کا مشہور ہے. آپ کا رعایا کے لیے چلنا پھرنا، فکر امت کے لیے کیسی صفات اور کیسے کمالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اکثر کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایسی حکومت گزاری ہے. اور اپنے زمانے خلافت میں آخری سال تھا، حج کے لیے گئے. اب حج سے واپس آنے لگے تو ایک وادی کو دیکھ کر رونے لگے. اور وادی کو جب ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں روتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جہالت کا زمانہ یاد آ گیا بچپن کا. اسی وادی میں بکریاں چرانے آتا تھا اور آتا تھا تو مجھے بکری چرانے نہیں آتی تھی. جب میں جاتا تھا تو 2-4 بکریاں کم رہتی تھی، ایک اونٹ کم رہتا تھا. میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی، بڑا ہو کر تو کیا کرے گا. آج اللہ کے دین کی برکت سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ نے آج عمر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کے علاوہ عمر کا کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن فکر آخرت تھی. اب جا رہے ہیں سن 24 ہجری میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ میں شہید ہوں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی، یہ 4 احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرماتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ احد مجھ سے اور میں اس سے ہوں. یہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو احد پہاڑ جو ہے نا خوشی سے جھومنے لگا. اب اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا، کہا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد ٹھہر جا، قرار پکڑ، ایک جگہ جم جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کر دی کہ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ تم شہید ہوں گے. یہ بات تو پکی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گا. جب آخری حج سے واپس آنے لگے تو اللہ سے دعا مانگے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری قبر کو تیرے رسول کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں مانگی، اللہ نے 4 چیزیں عطا فرمائی. شہادت کی موت نصیب ہوئی، مصلی رسول پہ انتقال فرمائے اور اللہ کے رسول کے شہر میں انتقال فرمائے اور آپ کے قدموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. ابو لولو مجوسی جو فیروز مجوسی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا کام کرتا تھا، ماہر لوہار تھا. حضرت عمر نے اس کو فارس سے، ایران سے بلایا تھا کہ مسلمانوں کو بھی یہ ہنر سکھائے. تو حضرت عمر کے بعد ایک مرتبہ آیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اپنے مالک کی جو ہے نا برائی کرنے لگا، مجھ سے اتنا ٹیکس لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ چاہو تمہارے اوپر ٹیکس معاف کرا دیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ کس چیز کے ماہر ہو؟ کہتا ہے خنجر کا ماہر ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی ایک خنجر بنا کر دو. تو ابو لولو فیروز مجوسی کہتا ہے کہ ایسا خنجر بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اب حضرت عمر کی فراست کو کون چیلنج کر سکتا ہے جس کی بات پر اللہ پاک قرآن کو اتارتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت اس کا کام تمام کیا جائے. کہا نہیں، میرے شک اور شبہات کی وجہ سے کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ تھا، لوگوں نے، ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ان کو غلام بنانے والے؟ جو انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، ہر ایک کو دنیا میں رہنے کا حق دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجوسی نے فجر کی نماز میں، آج 20 ذی الحجہ ہے، آج 23 ذی الحجہ ہے، 26 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز میں مصلی رسول پہ فجر کی نماز پڑھا رہے، غالباً سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے اور آپ کو خنجر مارے. اس نے اتنا وار کیا کہ زخمی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی. صحابہ کرام نے اس کو پکڑا، اس نے ڈر سے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا. اور صحابہ کی صفیں مضبوط اتنی ہوتی تھی کہ وہ نکل کے بھاگ نہیں پایا. 6 صحابہ کو اس نے شہید کیا، 13 صحابہ کو زخمی کیا اور خود اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا. عبداللہ
عبداللہ بن عباس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عبداللہ کس نے قتل کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ آپ نے مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی، کسی مسلمان نے مجھے شہید نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ اما جان عائشہ سے جا کر اجازت لو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جا کر انہوں نے اجازت مانگی۔ اما جان عائشہ نے کہا کہ بھتیجے عمر کو میں اپنے آپ پر فوقیت دیتی ہوں۔ وہ رونے لگی کہ ایک طرف میرے والد ہے، ایک طرف حضرت اللہ کے رسول ایک طرف میرے والد ہے، میں تیسری جگہ یہ میرے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے آپ پر فوقیت دیتی ہوں۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا اللہ کے امیر المومنین تمہیں مبارک ہو، تمہیں اجازت مل گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، میری وصیت ہے کہ میرے انتقال کے بعد جا کر ان سے پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے احترام کی وجہ سے اجازت دے دیو، دل سے نہ دیو۔ جب جنازہ لے جا کر باہر رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر نے کہ اما جان میرا باپ عمر آپ کے حجرے میں داخل ہونے کی اور دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حضرت عائشہ روتے ہوئے نکلے اور کہا کہ عمر کو اجازت ہے۔ قبریں کھودی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میرے پیچھے کوئی آدمی تھا جو اپنے آپ میں گنگنا رہا تھا، اپنے آپ میں باتیں کر رہا تھا کہ عمر مجھے پتا تھا تو یہیں پر آئے گا، میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول سے سنا ہے انا ابو بکری ہوا عمر، انا ابو بکری ہوا عمر، انا ابو بکری عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر جنت میں۔ تو میرے دل نے یہ بات تصدیق کی کہ عمر تیرے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا۔ دو چیزیں مانگی تھی، اللہ نے چار چیزیں عطا فرمائی، بڑی خوبصورت زندگی گزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور واقعی اللہ پاک نے ان کو فراست، مقام، عدالت، حکمت، کیا کیا چیزیں کہ بیان نہیں کی سکتی، بہت سارا وقت لگیں گا، ایسی ایسی چیزیں، ایسی صفات اور ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارا جو ذی الحجہ کا موقع ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہمارا نئے سال کی اوپننگ ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے ختم ہوتا ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت، یہ مسلمانوں کو درس دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونا سیکھو۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے قربانی سے ختم ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے اللہ کے جان پہ لوگوں نے، اللہ کے نام پہ لوگوں نے سر کٹا دیے، دھڑ کٹا دیے، ہم اللہ کے نام پہ سر تو جھکانے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، اور صحابہ کرام کو مقامات کو سمجھے، خصوصاً خلفائے راشدین کے مقامات کو سمجھے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر دل میں بغض لے کر مر گئے، عبداللہ بن مسعود فرماتے اتنی عبادت کی ہوں گی کہ عبادت کرتے کرتے ککڑی ہو گیا ہوں گا، سوکھ کر سوکھی لکڑی ہو گیا ہوں گا، لیکن اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، مردود ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی محبت کو دل میں پیدا کرے، نقش توحید پر چلنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالی ہم سب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی غیرت عطا فرمائے، شجاعت عطا فرمائے، اور ان کے فیوز سے اللہ تعالی پوری امت کو عام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ